ٹرمپ نے غزہ پہ امن کے منصوبے کا اعلان کر دیا. پہلے تو وہ آپ اس کی کلپ سن لیں. جناب موجودہ جنگی محاذوں پر لڑائی روک دی جائے گی. یہ 20 نکاتی فارمولہ انہوں نے دیا ہے. فوری جنگ بندی ہوگی غزہ کے اندر. 48 گھنٹوں کے اندر تمام 20 زندہ یرغمالی جو اسرائیلی ہیں ان کو واپس لایا جائے گا حماس سے. اسرائیلی فوج مرحلہ وار غزہ سے انخلا کرے گی. اسرائیل کی غزہ پر دوبارہ قبضہ الحاق کی اجازت نہیں ہوگی اسرائیل کو. حماس کے تمام جارحانہ ہتھیار تباہ کر دیے جائیں گے. ہتھیار ڈالنے والے حماس جنگجوؤں کو معافی دی جائے گی. ان کو سیف پیسج بھی دیا جائے گا. غزہ میں انسانی امداد، اس کی فوری امداد اقوام متحدہ عالمی اداروں کے ذریعے امداد کی جائے گی. میں ایک تو آپ کو بات سمجھا دوں کہ بات یہ ہے چیزوں کو دیکھنے کے نا ہمیشہ دو زاویے ہوتے ہیں. کہ میں تو ہوں اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل ریلیشنز کا. یہ جتنی مسلمان کنٹریز ان سب نے خیر مقدم کر دیا. پاکستان نے خیر مقدم کر دیا. اب اس میں انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے، آہو بکار شروع ہو جائے گی کہ جناب یہ تو بڑا ہی ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے نیتن یاہو ڈومینیٹڈ قسم کا یہ ایک سیز فائر پلان ہے. اس کے علاوہ آپشن ہے کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور اس جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت آگے نہیں ہے. فارگیٹ اباؤٹ ٹو ہیل ود دیٹ. وہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جی وہ اسرائیل کے خلاف قراردادیں پیش کر دی کہ وار کرمنل ہے، وار ٹریبیونل ہے، وہ انہوں نے ریڈ وارنٹ. یہ سب موقری، سب فنکاری ہے. یہ ویسے ہی ڈرامے بازی ہے جیسے ہمارے ہاں. اب آپ دیکھیں آج حکومت ہے اور اس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے. ڈرامے بازی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ جی مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دے دیا. پیپلز پارٹی والوں کے ایگو کو اتنا ہرٹ ہوا، انہوں نے کہا تو کوئی معذرت نہیں کریں گے. یہ سب ڈرامے بازی ہے. وہ جنہیں کرپٹ کہتے تھے ان کو پرائم منسٹر بنایا، ان کے ووٹوں سے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، اور جو کرپٹ کہتے تھے اس کو صدر بنایا ہوا ہے. تو مطلب میں تو نہیں کہتا یہ تو یہ اس طرح کی ڈرامے بازی اس کے اوپر بھی ہو رہی ہے. بات یہ کہ پلے آپ کے کچھ بھی نہیں ہے. فلسطین کی اتھارٹی کے پاس کچھ نہیں ہے. کوئی ایک مسلم کنٹری نے سیکورٹی پیکٹ کی ہے فلسطین کے عوام کے لیے. کوئی ایک مسلمان کنٹری نے، ایران نے یا کسی اور نے، پاکستان کو چھوڑے بھی نے کہا ہے کہ جی اگر غزہ پہ حملہ ہوگا ہم پہ حملہ ہوگا. سعودی عرب نے کبھی یہ کہا؟ کویت، کسی کنٹری نے کہا؟ ہر کنٹری کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے. ان لوگوں کے پاس دنیا کی بھرپور ترین فوجی ویپنز بھی آ جائے نا، کوئی غزہ کے مسلمانوں کے لیے جو ہے نہیں نکلے گا. اور نکلنا چاہیے بھی نہیں. ایک سوال ہے کہ نکلنا چاہیے بھی کہ نہیں. ہر کنٹری کا نیشنل انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح عمران خان جو ایک پاپولر جماعت کا سربراہ ہے، ان کی خاطر ان کی عوام جو ہے وہ بڑے بڑے نعرے لگاتی ہے اب عمران کے لیے کٹ بھریں گے. پریکٹیکلی کیا ہے؟ ایک بندہ باہر نکلتا ہے پروٹیسٹ کے لیے، وہ جیل میں بند. اسی طرح مسلمان کنٹریز نعرے لگا رہی ہیں بڑے جی غزہ کے لیے کر دیں گے، اسرائیل کی تباہی پھیر دیں گے. اس سے کیا فرق؟ اس وقت ایک ایگریمنٹ یہ ہے آخری جس سے کم از کم اسرائیل کا جو ظلم آن گوئنگ چل رہا ہے، اس پیکٹ، یہ پوائنٹس بتانے کے بعد بھی 40 فلسطینی شہید ہو گئے وہاں، یہ رک سکتا ہے. اور کوئی طریقہ نہیں. نہ یو این روک سکتا ہے اسرائیل کو، نہ پاکستان روک سکتا ہے اسرائیل کو انلیس کہ جنگ ہو جائے ہماری. نہ سعودی عربیہ، نہ کویت، نہ ایران. کوئی روک ہی نہیں سکتا. جس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا تو اس سے بہتر پیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں اب سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کتنا پریکٹیکل ہے. اس میں اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنے کا سوال جو ہے وہ آج پی ٹی آئی نے اٹھا دیا. وہ پارلیمنٹ میں پاگلوں کی طرح باہر نکل گئے. اور جس طرح وہ عمر ایوب جو ہے ان کو، وہ اتنے زیادہ عقل مند آدمی ہے کہ گھر میں بھی بیٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر تو عمران خان ہے. باہر بھی یہی بات کرتے ہیں ریگارڈلیس آف گراؤنڈ ریالٹیز کے اس وقت ملک کا پرائم منسٹر کون ہے. اسی طرح انہوں نے باہر ایک پارلیمنٹ لگا لی. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ پارلیمنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی پہلے ہی کہہ دیا کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے ہم ماننے نہیں دیں گے. حالانکہ ابھی تک کوئی ہنٹ مجھے نہیں ملا کہیں سے بھی کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. ادھر سے وہ JUIF والے انہوں نے کہا کہ جناب جب تک حماس جو ہے نا وہ ایکسیپٹ، ابھی حماس کو تو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. حماس سے سعودی عرب بھی تنگ ہے، حماس سے اور بھی بڑے لوگ سوائے ایران کے حماس سے سب تنگ ہیں. اور خدا نہ خواستہ حماس والے آ کے بیٹھ جائیں ہماری بارڈر پہ، افغانستان وغیرہ جو ہمارا دشمن بنا پھر رہا ہے، تو ہم بھی حماس سے تنگ ہی ہوں گے. حماس نے جو راکٹ فائر کیے ہیں یہ اس کا سارا یہ کیا دھرائی جو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے پاس جب اتنا آپ کی جڑوں میں پانی نہیں ہے، آپ نے 1200 کے بندے مار کے اس کے بعد لاکھوں کی نسل کشی کرا دی. اس سے بڑی حماقت والی جماعت کوئی ہو سکتی ہے؟ اور اس کو ہیرو JUIF والے کہہ رہے ہیں حماس کا جب تک رول نہیں ہوگا. بھائی آپ ہیں کون؟ آپ تو پانی کی ایک بوتل نہیں پہنچا سکے JUIF والے وہاں پہ. مسلمان ایک پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکے غزہ کے مسلمان. تو اب یہ پیکٹ ہوا ہے. ٹرمپ سے آپ نفرت کریں، نیتن یاہو کو آپ برا بھلا کہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں انلیس کہ اس ٹاک شو کے اندر کوئی نئی تجویز آ جائے. اور ہمارے پاس بہت بڑے عالم دین لیول کے لوگ، عالم دین نہیں سوری عالم سیاست کے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. رانا احسان افضل صاحب، صاحب کیا حال ہے؟ یقین کریں یہ نہ سوچیے گا کہ میں آپ کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے آج نائب پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے
اور انہوں نے کہا جی ہمارا بڑا کنٹریبیوشن ہے 8 کنٹریز کا جو ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں ریئلسٹکلی بتا رہا ہوں، میں عوام کو بتا رہا ہوں، کبھی آپ کی گورنمنٹ کو انشاءاللہ کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں۔ احمد اویس صاحب اگر وہ تشریف لے آئے ہوئے، اور احمد حسن العربی، اگر ان سے میں سٹارٹ کر لوں آپ کی اجازت سے۔ احمد حسن صاحب اس ایگریمنٹ کے اوپر 2-3 سوالات کا ایک ہی تجزیہ کر دیں، کتنا یہ پریکٹیکل ہے، اس کے نتیجے میں فلسطین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اسرائیل کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس سے کیا جنگ بندی پرمنٹلی رک جائے گی، ایک ایسا مشینری بننے جا رہی ہے جس کو مانیٹر امریکہ کرے گا، ٹونی بلیئر کرے گا، پیلسٹینینز کی کوئی سے بھی ہوگی اس کے اندر کہ نہیں؟ یور ٹیک سر۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں آئی تھنک اٹ از ویری پریکٹیکل، ابھی تک جتنے بھی پروپوزلز آئے۔ سر ویسا میں احمد حسن عربی صاحب کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ جی جی احمد صاحب۔ جی ابھی تک دیکھیں جتنے بھی پروپوزلز آئے ہیں اس میں یہ سب سے زیادہ پریکٹیکل ہے، اس میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو دیکھیں کچھ اس کے ایگریمنٹ جب بھی ہوتا ہے دو جنگ کرنے والی پارٹیز کے درمیان میں، تو وہ دونوں کو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سپیس چھوڑنی پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی کے حق میں پورا اگریمنٹ آئے۔ اس پیکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس پیکٹ میں کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کو بظاہر جو ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل لگیں گے پیلسٹینینز کے لیے، جس میں ایک وہ حماس کی ڈی ملٹرائزیشن سے ریلیٹڈ ہے، اس کے اوپر بات ہونا شروع ہوگی، اور دوسرا کہ وہ سارا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن اس میں اگر آپ 15 اور تیسرا جو آپ نے بات کی کہ ساری جو اتھارٹی ہے اس کو ٹونی بلیئر اور ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ سب کچھ دیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس ہی پیکٹ کے اندر جو 15واں پوائنٹ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس پوائنٹ میں انہوں نے کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ عرب پلس ادر کنٹریز کی ایک انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس ڈیزائن کی جائے گی جو کہ تعینات ہوگی غازہ، جو کہ میک شور کرے گی کہ غازہ سٹیبل رہے، جو کہ ایجپٹ اور جارڈن کے ساتھ مل کے ان کے پیسیجز کا خیال کرے گی، جو کہ میک شور کرے گی کہ اسرائیل دوبارہ۔ احمد صاحب بتاؤ، ایک بات بتاؤں آپ کو میں، یہ جو عرب فورس، عرب سٹیبلٹی فورس ہے، اس میں انڈونیشیا بھی شاید کہ 20,000 ٹروپس بھی دوسرے بھی جا رہے ہیں، یہ تو سیدھا سیدھا آپ اسرائیل کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ فورس کبھی بھی اسرائیل کو روک نہیں سکتی۔ مطلب اگر اسرائیل، آپ یہ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل فورس وہاں کھڑے کر دیں گے، جو اگر اسرائیل اگر جارحیت کرنا چاہے غزہ کے اوپر، دنیا کی جس کنٹری کے اوپر بھی کرنا چاہے، وہ تو جس پہ چاہے کر سکتا ہے سوائے امریکہ کے، وہ تو مجھے لگتا ہے کسی دن امریکہ میں بھی کر سکتا ہے، امریکہ والے کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا کانفلکٹ ہو جائے گا ان عرب کنٹریز کا، یا جو بھی کنٹریز میں پارٹیسپیٹ کریں گی۔ واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں یہ پارٹ آف دا پیکٹ اچھی ہے، تجویز نہیں ہے، اور کوئی یہ روکے گی بھی نہیں۔ جی یہ پارٹ آف دا پیکٹ ہے، مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیں ابھی تک حماس تھا، حماس جو ہے اٹس اے نان اسٹیٹ ایکٹر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے۔ آپ نیشن اسٹیٹ سسٹم کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اٹھا کے اسٹیٹ ایکٹرز کو لے کے آ رہے ہیں۔ اسرائیل نے آج تک اس خطے کے اندر مڈل ایسٹ میں کوئی جنگ خود سے نہیں لڑی، دے آلویز نیڈڈ امریکن ٹروپس آن گراؤنڈ، اور ابھی جو جیو پولیٹکس کی بیسکس کو بھی جانتا ہے اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ انتہائی ڈیسپریٹ ہے مڈل ایسٹ سے نکلنے کے لیے، ہر آئے دن وہ کوئی نہ کوئی سولوشن لے کے آتا ہے کہ یہ ایکویشن لے لو اور مجھے مڈل ایسٹ سے جانے دو۔ ایران اسرائیل کا کانفلکٹ ہوا، پورا اسرائیل پریشرائز کر رہا تھا امریکہ کو کہ اس میں انوالو ہو، امریکہ نہیں ہوا۔ قطر والے مسئلے میں باقاعدہ طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شو کیا کہ وہ اسرائیل کے اس ایگریشن کو بائی نہیں کرتا، خود نہیں آیا، مارکو روبیو کو بھیجا اور اس نے کنڈیم بھی کیا باقاعدہ طور پہ۔ اسرائیل از دا موسٹ ہیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ، نیتن یاہو از دا موسٹ ہیٹڈ پرائم منسٹر ان دا ورلڈ۔ اسرائیل کے اندر ڈیوائیڈ ہے، پولیٹیکل ٹرموائل ہے، ملیٹریلی اسرائیل ایکسپوزڈ ہے۔ اسرائیل کین ناٹ افورڈ کہ وہ اتنے زیادہ مسلم کنٹریز کی جو فورس ہے اس کے اوپر اٹیک کرے۔ یہ نظر آ رہا ہے ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسرائیل کے فائنانس منسٹر جو نیتن یاہو کی کیبنٹ کا ممبر ہے، اس نے یہ بات کی ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ڈپلومیٹک فیلئر ہے یہ پیکٹ۔ جی اس نے کہا یہ ڈپلومیٹک فیلئر ہے۔ انہوں نے تو دیکھیں جو نیتن یاہو نے عبرانی زبان میں قوم سے ایڈریس کیا ہے، احمد صاحب اس کا بھی جواب دے دیں، اس میں تو انہوں نے کہا ہم تو اس تجویز سے متفق ہی نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہاں سے گریجولی بھی نکل جائے گا۔ پھر ان کے جو منسٹر ہیں انہوں نے تو اسرائیل کی فوج کا وہاں سے نکلنے کو یکسر ریجیکٹ ہی کر دیا ہے۔ تو اسرائیل کیا کنٹرول ہو پائے گا ان 20 پوائنٹس پہ جو ابھی ایک دن پہلے ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہو کے ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، اور ساتھ ہی جب اپنی عوام سے بات کر رہے ہیں نیتن یاہو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو فوج نکالیں گے نہیں، تو جب فوج نکلے گی نہیں تو وہاں پیس کیسے ہوگا؟ یہی تو بات ہے۔ دیکھیں اسرائیل کو عام ٹویسٹ کیا جا رہا ہے اس اگریمنٹ کو ماننے کے لیے۔ اسرائیل نے جو قطر سے معافی مانگی ہے اس نے اپنی مرضی سے تو نہیں معافی مانگی، اور پھر جہاں تک نیتن یاہو کی بات ہے، نیتن یاہو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی از اے پولیٹیشین ہو از لوزنگ گراؤنڈ، ہی از اے پولیٹیشین جس کے خلاف اسرائیل کی جوڈیشری ہے، جس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو اس وقت اسرائیل کا وجود خطرے میں، اس کا ریسپانسبل نیتن یاہو کو ٹھہرا رہے ہیں۔ دیر از اے ریزن وائی کہ وہ انگریزی میں تقریر کر کے باہر آ کے اس نے ہیبرو زبان میں تقریر کی ہے تاکہ اپنے الیکٹورل کالج کو وہ سیٹسفائی کر سکے۔ دس شوز ویکنس۔
اگر اس میں اتنی ہی وہ ڈیپتھ تھی یا اتنی ہی ہمت تھی کہ اس نے یہ سب کچھ کرنا تھا، یا اسرائیل اتنا ہی پاورفل تھا، تو ادھر ہی ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ بات کرتا. لیکن نہیں، اٹ کلیئرلی شوز کہ اس کو آرم ٹویسٹ کیا جا رہا ہے، اس کو فورس کیا جا رہا ہے اس پیکٹ کو ماننے کے لیے، اور وہ مجبور ہے اس پیکٹ کو ماننے پہ. آئی تھنک اس پیکٹ کے اندر اگر، اور دوسری امپورٹنٹ بات، یہ پیکٹ ایبسولوٹ نہیں ہے، یہ پیکٹ ایوالونگ ہے. اس کے 90% جو کلوزز ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے نیگوشیٹ کریں گے ابھی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیگوشیٹ کون کر رہا ہے، کیا نیگوشیٹ کر رہا ہے. اور اگر آپ کے خیال میں مسلم، حماس ایکسیپٹ کر لے گا؟ حماس کا تو ٹوٹل ایگزٹ ہے اس میں سے، اور فلسطین جو ہے کہ عوام جو ہے وہ کیا حماس کے ساتھ اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیں گے؟ یہ پریکٹیکل یہی. اور حماس ایز اے آرگنائزیشن، چلے میں اس کو ٹیرر آرگنائزیشن نہیں کہتا، وہ اسرائیل کہتا ہے، جس قسم کی بھی آرگنائزیشن ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، دفن ہو جائے گی اگر اس ایگریمنٹ کی اسپرٹ پہ عمل کیا جائے بنون. نہیں دیکھیں، جہاں پہ اس پیکٹ کے اندر ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ ہم پوری طرح غزہ کو ڈی ملٹرائز کریں گے، آگے اسی پیکٹ کے اندر لکھا ہے کہ ہم بہت پاورفل پولیس فورس بنائیں گے غزہ کی، جس کو آئی ایس ایف جو ہے وہ ٹرین کرے گی. تو آفٹر آل غزہ جو ہے وہ ڈی ملٹرائز نہیں ہو رہا. دوسری جہاں تک حماس کی بات ہے، دیکھیں اس میں بہت ساری سپیسز ہیں، بہت ساری سولوشنز ہیں. میں نے جیسا کہا یہ پیکٹ ایوالونگ ہے، حماس بہت سارے کلوزز کو نیگوشیٹ بھی کر سکتا ہے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی تک جتنے پیکٹس سر حماس پریزنٹ تو ہوئے ہیں پروپوزل نیگوسیشنز کی پوزیشن میں نہیں ہے احمد صاحب. حماس کے لوگ جب قطر میں بات کر رہے تھے تو وہاں پہ بم انہوں نے اسٹرائک کر دیا، میزائل کر دیا. حماس کو تو ٹوٹل آؤٹ ہی کر دیا نا، تو حماس کے بغیر ہی ہوگا نا جو بھی ہوگا. نہیں دیکھیں، اب آپ دیکھیں ہم، اور یہ آپ پریکٹیکلی دیکھیں ایکسیپٹڈ ہوگا ٹیکنیکلی وہاں پہ؟ میں سوال یہ ہے جی. دیکھیں اب ٹیکنیکلی اسرائیل نے گارنٹیز، اسی جی جی پیکٹ کے اندر ایک کلوز ہے کہ اسرائیل گارنٹی مانگ رہا ہے ملٹی لیٹرل کنٹریز سے کہ آپ حماس کی رسپانسبلٹی لیں. تو حماس کو تو آپ نے لیجیٹمائز کر دیا وہاں پہ، اسرائیل کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ، ابھی بھی قطر کے اندر دوبارہ سے جو ٹاکس شروع ہوئے ہیں اس میں حماس اور ٹرکش ڈیلیگیشن کی آپس میں مذاکرات ہو رہے ہیں. تیسری امپورٹنٹ بات، جتنے ابھی تک ٹھیک ہے. پروپوزلز ہوئے ہیں حماس نے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا ہے، لیکن اس پروپوزل پہ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں حماس بات کر رہا ہے. حماس کہہ رہا ہے میں کھلے دل کے ساتھ اس پروپوزل کو دیکھ رہا ہوں. تو آئی تھنک جو پچھلے پروپوزلز کی نسبت اس پروپوزل کے ساتھ حماس کی الائنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ہی رہیں، ابھی چل جائے گا پتہ حماس کیا کرتا ہے. اور اس سے اہم سوال یہ کہ فلسطین کے لوگ اور حماس جو کہتا ہے وہ مانتے ہیں یا فلسطینی اتھارٹیز نے خیر مقدم کیا اس کو مانتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ احمد ویسا میں تو حیران ہوں کہ ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے، ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے، ان کو یہ ایگریمنٹ ماننا پڑے گا. آپ کی پارٹی جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ پاکستان اس کانٹیکس کے اوپر جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ کی پارٹی اس طرح کے پروٹیسٹ کیوں کر رہی ہے؟ مطلب اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے جب پاکستان نے ایک بڑا اچھا مائل سٹون اچیو کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی تعریف کر رہا ہے، سب تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی، اور آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے 20 پوائنٹس میں؟ پریکٹیکل ہے یہ امن کے لیے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ یہ بڑی سینسٹیو سچویشن ہے وہاں پر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب ٹرمپ جو ہے جس کنڈیشن میں آ کے اس وقت جو اصل میں مڈل ایسٹ کی پوزیشن میں جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ایک دم سے، جو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ان ایکسپیکٹڈ جو وہاں پہ ایونٹ ہوا تھا نا، وہ ایران اور اسرائیل کی وار تھی. جی، ایران اسرائیل کی وار نے سچویشن کو پہلی دفعہ اسرائیل کو پٹ اسرائیل انڈر تھریٹ، کہ اسرائیل کی جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم اور سارے سسٹم جو ہیں وہ نکارہ بن گئے اس حد تک جو وچ دے نیور ایکسپیکٹڈ. جتنا ان کو سپورٹ ملی ہوئی تھی، چاہے ایران کا بہت نقصان ہوا اس کے اندر، لیکن ایران ایک ایسا ملک جو کھڑا رہا اور اس نے اٹیک کیا. اب اس کے بعد انہوں نے جو قطر کے اوپر کیا، اب یہاں سے یہ ہوا کہ جتنے مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں وہ انڈر تھریٹ بھی آ گئے اور سینس آف انسیکیورٹی بڑھ گئی ان کے اندر بہت زیادہ. اب وہ سینس آف انسیکیورٹی جو بڑھی تو وہ دیٹ ہیز گون ٹو دی ڈس ایڈوانٹیج آف اسرائیل وہاں پہ. ورنہ آپ نے دیکھا ابھی 3 دن پہلے جب یہ ریکوزیشن، یہ جو ریزولوشن جو ہے یو این او میں پٹ ہو رہا تھا وہاں پہ سیز فائر کرنے کا، اور وہاں پہ ان کے ڈاکٹرز اور میڈیسنز کا اور دوائیوں کا، یہ اس کو بھی امریکہ نے پھر ویٹو کیا اس کو. آپ کے سامنے ہے یہ بات. اس لیے وہاں پہ کتنا کیئرلیسلی امریکہ اس کو ڈیل کرتا رہا ہے. اچھا ہے، میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، اس کو مان لینا چاہیے. لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ وہ سیز فائر کر کے اس ایگریمنٹ کو نیگوسیشن میں اسرائیل کے ٹیم کو بھی بٹھائیں، یہ بھی بیٹھیں، اور جب تک ایک یہ انٹرم ایگریمنٹ نہ بنے، یہ ایبسولوٹ ایگریمنٹ کی شکل میں جب تک نہیں آتا، جب تک وہاں سیز فائر
कंप्लीट हो ताकि दुनिया डेमोन्स्ट्रेशन देखे कि इजराइल हैज जो है सिंसियरिटी हैज एक्टेड समथिंग। ये अगर आपने, मैं कहने का मकसद ये है कि देखिए वो द मोस्ट अनस्क्रूपल वो एक अनस्क्रूपल है एटीट्यूड इजराइल का, वो किसी वक्त भी अपने बात से फिर जाएगा जब तक कि एक एब्सोल्यूट नहीं होगा जिसमें गारंटी नहीं होगी ट्रम्प की भी और बाकी तमाम जो है। और टोनी ब्लेयर वगैरह जो हैं ये तो वो लोग हैं जो मास डिस्ट्रक्शन का मतलब झूठा बना के उन्होंने वहाँ दे दिया था, आपको याद है इराक में। ये तो इनका तो कोई दीनमानी नहीं। आपके ख्याल में ये जो मुसलमान कंट्रीज की फोर्स आ रही है वहाँ पे, या अरब फोर्स खड़ी हो, या वो ठीक है, वो स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए? नहीं वो ठीक है, लेकिन उसके साथ इनको इन कॉन्फिडेंस लेना चाहिए वो ममालिक जिन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के और ऑस्ट्रेलिया ने जिन्होंने फ़लस्तीन की स्टेट को जो रिकग्नाइज किया, उनको भी इन कॉन्फिडेंस से लें किया कि उनकी फोर्सेस भी वहां पे आए। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। जी हाँ, आपका पॉइंट आ गया सर। अब ये इजराइल वाली बात जो आपकी पार्टी ने तूफान बरपा किया, बाद में पूछूंगा क्योंकि भट्टी साहब का मसला ये कि ज्यादा पैनलिस्ट हो गए, वो परेशान हो। जी भट्टी साहब, मैं सर आपसे, हालांकि मैं आया था लेकिन वो असल में इनकी छेड़ है, 4 नहीं होने चाहिए, कोई 4 करके आते हैं जी। वो कहते हैं इधर भी 4। अच्छा जी, उधर तनख्वाह सर, हाँ इधर तो कुछ भी नहीं मिलता, हमारा प्यार आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये तनख्वाह वो देखें तरसे में बेचारे गजा वाले प्यार के लिए, हम आपको प्यार दे रहे हैं, अब देख लें फिर क्या होगा, रिवर्स हो गया अगर। भाई आपका एनालिसिस क्या है? भाई पहला मेरा तो तजिया ये है कि ये जितने भी मुखालफतें कर रहे हैं इसकी, इन सारों को असला दें और पहुँचाएँ गजा में, और गजा की तरफ पीटीआई सारे इनको कहें कि जाके लड़ें। इधर खून गरमाने की बजाय, बाहर इजलास में असम्बलियाँ लगाने के बजाय वहाँ जाके जाएं। और दूसरा, अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर लें कि इनको रोटियां दें, दवाइयां दें, राशन दें, और कहें कि वहाँ पहुँचा के आ जाएं, हम आपकी बात मान लेते हैं। ये गिर गया फोन। एक तीसरी बात मुझे अजीब सी, जो मुखालफत कर रहे हैं, हाँ, और तीसरी बात मुझे एक अजीब सी लगती है कि नेतन्याहू साहब भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, इसराइली वज़ीर ख़जाना भी मुस्तरद कर रहा है, JUIF भी मुस्तरद कर रहा है, और PTI भी मुस्तरद कर रहा है। हैरान क्यों उनकी बात। और मैं आपके इस तज़किरे बड़ा हैरान हूं, खुश भी हूं कि माशाल्लाह अल्लाह रास्त पर आए। हाँ नहीं यानी मैं भी पहली दफ़ा मुझे हैरानी हो रही है, मैं बड़ा परेशान हूं कि आपको आज मैं दूंगा टफ टाइम। अच्छा मैं हैरान हूं कि ये यानी कुछ मुकम्मल पढ़ा नहीं, होमवर्क किया नहीं, हर बात में इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं हम। ओ भाई, कौन कर रहा है इसराइल को तस्लीम? बंद हो गया। जब इसराइल को तस्लीम करने की बारी आई तो हम आपके साथ खड़े होंगे। पहली बात यह है कि ये अभी फार्मूला है, अभी प्रपोजल है, अभी बहुत सारी तब्दीलियां इसमें आ सकती हैं। दूसरी बात है, मुमकिन है ये फार्मूला किसी डेडलॉक का शिकार हो जाए, कोई रुकावट आ जाए, कोई मामला लटक जाए, कोई फरीक ना माने। तीसरा, ये फार्मूला अगर कोई कहे कि आइडियल है, नहीं है, काबिल तारीफ़ है, नहीं है, और बिलाशुबा इस फार्मूले में अभी बड़े इबाम हैं, बड़े इफ्स एंड बट्स हैं, बिलाशुबा अभी बड़े मरहले बाकी हैं। लेकिन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बताएं। ऑप्शन 4 जंगें लड़ के देख ली अरब ममालिक ने, 48 में, 56 में, 67 में और 73 में। क्या कर लिया, क्या बिगाड़ लिया, क्या पुट लिया इसराइल का? फिर 7 अक्टूबर से अब तक 70,000 शहीद हो चुके हैं, हज़ारों माजूर हो चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं, गजा खंडर बन गया, कब्रिस्तान बन गया, लाखों भूखे प्यासे खुले आसमान तले PTI और JUIF वालों को पुकार रहे हैं। ये जान ही रहे ना, ये कुछ आपने क्या कर लिया, क्या पुट लिया? 57 मुसलमान मुल्क हैं, 1.25 अरब मुसलमान हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, दुनिया के इदारे हैं, यूरोप है, बरतानिया है, OIC है, अरब लीग है, ये सारे मिल के एक गजा के बंदे को एक वक्त की रोटी पहुंचा सकते हैं, एक जख्मी को एक गोली दे सकते हैं, एक शहीद को दफना सकते हैं? नहीं। अच्छा, ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर जगह इजलास होते रहें, पूरी दुनिया में जल से जलूस और फ़लस्तीनी मरते रहें, और जल से जलूस रैलियां निकलती रहें, मुज़म्मतें होती रहें, आड़ियाँ जाड़ियाँ लगती रहें, कोई उससे मिला, कोई उससे इज़ारे यकजहती, फ़लस्तीनी शहीद होते रहें, भूखे मरते रहें, इसराइल जुल्म करता रहे। दूसरा ऑप्शन है पूरे मुसलमान मुल्क इकट्ठे हों, एक फ़ौज बनाएं और जाकर इसराइल की ईंट से ईंट बजा दें। कर लेंगे ये? नहीं। तीसरा ऑप्शन है, वाहिद ऑप्शन है कि कोई ऐसी डील जिसमें ट्रंप साहब ऑन बोर्ड हो, क्योंकि ट्रंप साहब ऑन बोर्ड होंगे तो कुछ चीज़ होगी, बाकी सारा तो आपने देख लिया। और ट्रंप साहब और इसराइल क्या चाहते थे, आप समझ इन मुझे PTI या बाकी सारों की नहीं आ रही कि इसराइल को समझ आ रही है, इनको नहीं आ रही। ट्रंप और इसराइल क्या चाहता था कि फ़लस्तीनी निकल जाएं, फ़लस्तीनी निकल जाएं, तब वहाँ तफरी मकाम बन जाए, गजा पूरा खाली हो जाए और हम वहाँ ये सारा इसराइल के पास चला जाए। ये तो नहीं हो रहा। और अमन होगा। अब क्या होगा इससे? अमन होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है,
امن ہوگا, جنگ بندی ہوگی, مزید ہلاکتیں, مزید تباہی نہیں ہوگی, زندگی واپس لوٹے گی, آپ کھڑے تعمیر نو تعمیر نو کا آغاز ہوگا, اور اب اسلامی مسلمان ممالک کی فورس آئے گی تو اسرائیل حملہ کرے گا تو ساروں پر. پھر جب ٹرمپ, ٹونی بلیئر اور دیگر رہنماؤں پر مشتمل پیس آف بورڈ بنے گا تو اس پر حملہ کرے گا تو ساروں پہ. اسرائیل اس کو ڈیریل کرے گا, یہ یاد رکھنا. اگر کرے گا وہ ہاں وہ علیحدہ ہوگا, لیکن ہمارے لیے یہ اس وقت بڑا ضروری ہے. امن آ جاتا ہے, زندگیاں بچتی ہیں, تباہی بربادی رک جاتی ہے. وہی نا, ہم ان کے ساتھ ہیں نا, ہم کو اسرائیل کے ساتھ تھوڑی ہیں. ہم ایموشنلی ان کے ساتھ ہیں, پریکٹیکلی تو ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں. اب اگر آپ کوئی 4 آنے کا ان کا دھیلا کا فائدہ نہیں کر سکتے تو یہ ادھر بیٹھ کر ایئر کنڈیشن ماحول میں اور ادھر پیس میں بیٹھ کر خدا کے لیے ان کا سوچیں. سر صرف 1 منٹ دے دیجیے, پہلے ڈیسک بجا لیں کیونکہ نہیں ابھی نہیں, پہلے اویس صاحب نے اعتراض کیا, اس کے بعد پھر آپ. جی اویس صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بھٹی صاحب کی بات پہ, تجزیے پہ؟ دیکھیے, میرے خیال میں آپ کے بہت تجزیے سنے ہیں, لیکن اتنا ایبسرڈ اور اتنی لوز لینگویج کے ساتھ یہ تجزیہ میں نے آج پہلی دفعہ سنا ہے جو ہمارے صاحب کر رہے ہیں یہاں پر. بات یہ ہے کہ یہ سچویشن ایسی ہے, سینسیٹیو ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ سب سے انسکروپلس ہے اسرائیل, اور امریکہ اس کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ملا ہوا ہے. ہمیں سیکیور کرنا چاہیے یہاں پر. یہ نہیں بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو کریں نا, میں کہتا ہوں اٹس اے اسٹیپ فارورڈ, لیکن ہمیں وہاں پہ ہر بات کے اوپر سیکیور کرنا. کل کو جس وقت حماس جو ہے وہ ڈی میٹرلائز ایریا کر دیں اور حماس کے سارے بندے نکال دیے جائیں گے اور ان کے بندے نکل جائیں گے, اسرائیل اس کے بعد پھر ڈیفائی کر دے گا. کون پکڑے گا اس کو؟ یہ امریکہ پکڑے گا. امریکہ تو آگے کیا کرتا رہا ہے, ایران کے اوپر اس نے باقاعدہ اٹیک کیا. جب تک ایک ایسی صورت نہیں نکلے گی کہ آپ وہ تمام ممالک جو آج اس وقت اس کو تسلیم کر رہے ہیں ان کو بھی ان کانفیڈنس لے کے ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں, تو تب جا کے آپ کہیں گے کہ کوئی مورل اتھارٹی کوئی بنے گی. ورنہ اگر یہ 4 ملکوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ مل کے جو یہ صاحب بات کر رہے ہیں اور ساتھ پی ٹی آئی کو جو ہے مورت الزام جس انداز میں جس زبان میں ٹھہرا رہے ہیں, وہ تو نفرتوں سے باتیں نہیں بنتی ہیں. نفرتوں سے نہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. نفرت جو ہے وہ انسان کے سوچ کو اوپر پابندی لگا دیتی ہے, اس کو ختم کر دیتی ہے. یہاں بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے, ان صاحب کا نام ہے ارشاد بھٹی صاحب, کہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اپنا ایک آزاد تجزیہ. ٹھیک سر, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا, جو پوائنٹ رانا صاحب انہوں نے اٹھائے. اور دوسرا میرا اہم ترین سوال یہ آپ سے کہ کیا پاکستان بھی اپنی فورس وہاں پہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے, پیس فورس؟ دیکھیں یہ تو بالکل جو اس کے اندر آئی ایس ایف کی جو شک ہے, اس کے اندر جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی تجویز ہے, اس کے اندر انٹرنیشنل فورسز کا ذکر ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ضرور پاکستان کا رول ہوگا. دیکھیں میں اس کے اوپر جو بنیادی بات ہے, پہلی بات تو یہ کہ میں اپریشیٹ کروں گا بھٹی صاحب کا تجزیہ. میرے خیال سے میری سیاسی زندگی میں کم ہی ہوا ہے کہ میں اتفاق کروں بھٹی صاحب سے. اگر اویس صاحب ڈس ایگری کر رہے ہیں تو آپ تو اتفاق کریں گے ان سے. نہیں, اویس صاحب نے پتہ نہیں کیا سنا ہے, انہوں نے میرے خیال سے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, بات ساری انہوں نے جینوئن کی ہے. دیکھیں بڑی بنیادی بات کیا ہے, اسرائیل تو گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا تھا نا, کہ وہ تو اپنی اس حدود سے بھی بڑھنا چاہتا تھا. تو یہ اگر معاہدہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو گریٹر اسرائیل تو دفن ہوتا ہے. نمبر 2, دیکھیں جو بربریت, قتل و غارت کا سلسلہ تھا وہ رک جائے گا, سیز فائر ہو جائے گا. دوسرا, آپ فیزڈ وڈرال کی طرف جائیں گے, پھر ہاسٹیج ایکسچینج ہوگا اور آپ ٹرانزیشنل گورنمنٹ کی طرف جائیں گے. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ قتل و غارت جو ڈیلی بیسس پہ ہو رہا تھا, جس کو پوری مسلم جو کمیونٹی تھی, جو امہ تھی, جو ممالک تھے, وہ روک نہیں پا رہے تھے. کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. نہیں, میں سمجھتا ہوں, دیکھیں یہ آئیڈیل ایگریمنٹ نہیں ہے. میں ایگری کرتا ہوں بھٹی صاحب سے کہ جو ہمارا تو وہی موقف ہے جو 1967 کی جو سیٹلمنٹ تھی یہ وہاں ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا ہم دیکھیں, ایک اور جو مین بات ہے, فلسطین کی ریاست کی کیا سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے سے جو پیس کی راہ ہے وہ ہموار ہوگی. تو جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے فلسطینی, وہ اگر اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ ٹھیک رستہ ہے, تو ہم یہاں بہت سارے ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے اپنی دکانیں چلانی ہیں اور وہ اس کے اندر باتیں کریں گے اور وہ یہاں اپنی ہی دکانیں جلائیں گے. یہ نے جو مسئلہ کھڑا کر دیا اسرائیل والی, تو بات ہی کوئی نہیں سی ہوئی. تو اسرائیل کو تو ایکسیپٹ کرنے ہم ویسے بھی نہیں جا رہے. یہ بالکل ہم نے پہلے کبھی مین پوائنٹ یہ کہ اسرائیل کو تو کوئی تسلیم نہیں کرنے جا رہا. نتن یاہو کو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وار کرمنل ہے اور اس نے جو جہریت اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے اس کو کٹہرے پہ کھڑا کرنا چاہیے.
اور جو اس کے اندر شامل تھا اس کو کٹہرے پہ کھڑا کرنا چاہیے. تو اس موقف سے تو نہ پاکستان کی ریاست ہٹی ہے, نہ میں ایز اے فرد ہٹاؤں, نہ ایز اے پاکستانی اور مسلمان ہٹاؤں, کہ جو اسرائیل کی جارحیت ہے اس کو بالکل نہیں قبول کرنا چاہیے, بالکل اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے, اور آخری دم تک ہمیں یہ خیر آپ نہ بھی قبول کریں تو کیا ہو جائے گا. لیکن یہ ایک بات جو ہے وہ دیکھیں, تیسرا جو 15 پوائنٹ جو ISF والا ہے, بالکل یہ تو حالات پہلے یہ تھے کہ آپ چھوڑیں کہ کوئی UN کی فوج جاتی, وہاں تو انٹرنیشنل آبزرور نہیں جا سکتے تھے, وہاں تو جرنلسٹ نہیں جا سکتے تھے. تو آج اگر وہاں مثال کے طور پر بورڈ آف پیس بنایا جا رہا ہے, اگر وہاں پاکستان یا دیگر ممالک کی فوج چلے جاتی ہے اور اسرائیل کو جارحیت کرتا ہے پھر سے, تو وہ تو پاکستان پہ حملہ ہوگا, وہ تو عرب ممالک پہ حملہ ہوگا, وہ تو ایجپٹ پہ حملہ ہوگا. جب وہ حملہ کرے گا, اگر کوئی ملک کسی بھی ریاست کے اوپر حملہ کرتا ہے یا کسی بھی فوجی کو مارتا ہے, تو یہ تو جنگ کا اعلان ہے نا. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈیٹرنس کھڑی ہوگی, جو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگی, یہ ڈیٹرنس ہے کہ اگر وہاں مختلف. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, میں تو سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا اس سے تو اسرائیل کے ساتھ وہ تمام ممالک پاکستان سمیت ان کی جنگیں شروع ہو جائیں گی, تو جو اگر ہم وہاں موجود ہوں گے پیس فورس کے طور پر وہ اٹیک کرتا ہے تو یہ ڈیٹرنس بن جاتی ہے. لیکن بہت اہم سوال ہے کہ حماس کی گارنٹی کون لے گا, آپ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل اس کے اندر قطر کا کلیدی رول ہے, اور قطر وہ رول ادا کرے گا, اور قطر کا انفلوئنس چلیں یہ میں احمد صاحب سے پوچھتا ہوں, دیکھیں بالکل مسلم ممالک, حماس پہ انفلوئنس ہے کس کا ایران کے علاوہ؟ دیکھیں اور دیگر ملک بھی اس کے اندر شامل کریں گے. ہمیں دیکھیں یہ اسرائیل کی اگر ہم سمجھتے ہیں ہمارے سے آئیڈیل ڈیل نہیں ہے, ہم یہ بالکل سمجھتے ہیں, لیکن یہ اسرائیل کے لیے بھی بہت بڑی شکست ہے اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے. اور یہ درست ہے کہ اسرائیل اور نتن یاہو چاہے گا کہ اس معاہدے کے اندر روڑے اٹکائے جائیں. سر دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو امپلیمنٹ کروایا کون, ٹرمپ ٹرسٹورتھی ہے. آپ نے ویسا کوئی رسپونڈ کرنا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل کرنا ہے. ویسا آپ سن لیں بھٹی صاحب پہ آپ نے جو بات کی وہ بھٹی صاحب جواب دیں گے. جی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ صاحب کون ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ میرے بھائی ہیں احمد اویس, اور وہ بات کر رہے ہیں اور قابل احترام ہے, ان کی رائے کا مجھے احترام ہے. میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ کیا اگر یہ ابھی تو ابتدا ہے نا, اگر یہ آگے بڑھتا ہے یہ فارمولہ, یہ پرپوزل, تو کیا ہوگا اس سے؟ پہلی بات امن کون ہے جو امن نہیں چاہتا؟ دوسری بات ہے تعمیر نو, کون ہے جو تعمیر نو نہیں چاہتا؟ تیسری بات ہے غزہ فلسطینیوں کے پاس رہے گا, کون ہے جو نہیں چاہتا؟ چوتھا بات اسرائیل کا انخلا, کون ہے جو نہیں چاہتا؟ اب کیا کریں؟ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ اسرائیل کو ہم وہاں سے فارغ کریں اور کہیں کہ جہاں سے یہودی آئے تھے وہاں چلے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اسرائیل کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے مسلم دنیا کو, تو مضبوط دفاع, مضبوط معیشت اور سائنس اور علم. آپ آج ہم بات تو سارے کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آئنسٹائن بھی یہودی ہے, سیگمنٹ فرائڈ بھی یہودی ہے, کارل مارکس بھی یہودی ہے, اور ہر دوسری تحقیق اور ہر نہیں مسلمانوں کی, پورے مسلمانوں کی, عرب ملکوں کی, ساروں کی, لیکن جارحیت کا رائٹ نہیں دیتا اسرائیل کو. نہیں دیتا بھائی, لیکن آپ نے جارحیت کو تو روکنا بھی تو ہے نا. تو ہر تحقیق اور ہر ایجاد کے پیچھے بات یہ ہے کہ ہم اس وقت, یہ دنیا طاقتوروں کی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو ہم کمزور ہیں اس وقت, کمزور وکٹ پہ ہیں. امن آ رہا ہے تو اسے خوش آمدید پوائنٹ آپ کا آ گیا. حالانکہ یہ بات تو اویس صاحب کو بھی بخوبی اندازہ ہوگا کہ پاور جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں نا پاور نہیں ہے کہہ رہا تھا نا, تو پھر کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں بریک, یہی تو میں جی ویسا میں بریک کے بعد آپ کا موقف دوبارہ بھی لوں گا. سر ایک بریک کا کافی دیر کا ہو گیا, آپ لوگ بیچ میں آ گئے نا, ڈسکشنز میں ڈبل ہو گئی. ایک بریک کے بعد اور احمد صاحب سے یہ بھی پوچھنے کی میں کوشش کروں گا کہ یہ حماس کو کنٹرول کون کرے گا, اس کی گارنٹی کون دے گا؟ نتن یاہو جو ہے اس کی گارنٹی پہلے تو سنا تھا امریکہ دے سکتا ہے, قطر پہ اٹیک کے بعد تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کی گارنٹی جو ہے امریکہ دے سکتا ہے نتن یاہو کی, کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو, کیونکہ اس نے تو ابھی عبرانی زبان میں کہہ دیا کہ جی ہم تو فوج نکال رہے ہیں. تو ان کی گارنٹیز کون دے گا اور اس کا مستقبل کیا ہے؟ فلسطین کی جو نئی ریاست کیا وہ فلسطین کی نئی ریاست بننے جا رہی ہے, غزہ پہ ایک پٹی بننے جا رہی ہے, وہ پچھلی ریاست سے چھوٹی بننے جا رہی ہے, کیا ہونے لگا اس میں؟ ایک بریک کے بعد تمام سوالات. جناب بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں. ابھی امریکن صدر کی میں اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا, ابھی بھی وہ فرما رہے تھے کہ جی ہمیں حماس کا انتظار ہے کہ وہ اس ایگریمنٹ کے متعلق کیا کہتے ہیں, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو تباہی پھر جائے گی. تو احمد حسن بھائی وہ بات جو میں بریک سے پہلے کر رہا تھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہی بات کر رہے ہیں, یہ حماس کی گارنٹی کون لے گا؟ حماس کے ساتھ کیا ہوگا؟ حماس یہاں پہ اب یہ بات طے ہو گئی ہے, ایران کو بھی چل گیا پتا, حماس کو بھی چل گیا پتا کہ جناب ہم نے اٹیک کر کے دیکھ لیا, کچھ نہیں بنا, الٹا ہماری نسل کشی ہو گئی پیلسٹینینز کی. اب ہم نے ایز اے ملٹری آرگنائزیشن, میں ٹیررزم کا لفظ یوز نہیں کرتا, ملٹری آرگنائزیشن وی سیز ٹو ایگزسٹ وین وی ایکسیپٹ دس پلان. یا حماس کی کوئی نہیں لے سکتا ذمہ داری آپ کے خیال میں؟ جی نہیں دیکھیں, جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ حماس یا جو ریزسٹنس ہے دیٹ از ان ریئیکشن ٹو دا آکوپیشن آف اسرائیل.
سو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ آپریٹ ہی نہیں کر سکتے جب تک ان کے اوپر اسٹیٹ ایکٹرز کا انفلوئنس نہ ہو. دے آر ویری پاورفل پلیئرز مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں جو حماس کی گارنٹی لے بھی سکتے ہیں اور گارنٹی آگے دے بھی سکتے ہیں. سو یہ پرابلم نہیں آئے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے جہاں تک بیان کی بات ہے, آپ اسی اگر پیکٹ کو دیکھیں, جو سیاستدان ہوتا ہے اس کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہے اس کو آپ کو فلٹر کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس پیکٹ کو دیکھیں جو کہ اس وجہ سے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ یہ بائنڈنگ ہوگا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر حماس اگری نہیں بھی کرتا تب بھی ہیومینیٹیرین ایڈ غزہ جائے گی ان ایریاز پہ جہاں پہ آئی ایس ایف موجود ہوگی. سو اس پیکٹ کے اندر ایک کلوز ہے, لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ کہ اگر حماس ڈیلے کرے یا اگر حماس ریجیکٹ کر دے. سو یہ پیکٹ میں, اس پیکٹ کے اندر دیر از نتھنگ فار دا مسلمس ٹو لوز. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں who have a problem for every solution. آپ اس پیکٹ کی اگر بات کریں, اس میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا, ایک جگہ پہ بھی ذکر نہیں ہے اسرائیل کی ریکگنیشن کا, ایک جگہ پہ بھی ذکر نہیں ہے ابراہیم اکارڈز کا. لیکن ہم نے سارا واویلا اس بات پہ مچایا ہوا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے جا رہا ہے. لیکن مجھے ایک اور بات بتائے, یہ جو اسرائیل, یہ جو پیلسٹائن یا غزہ کی وہ بننے جا رہی ہے, یہ ریاست تو نہیں ہوگی, یہ کیا ہوگا؟ اور کیا یہ جغرافیکلی اس سے چھوٹی ہوگی جس زمانے میں یاسر عرفات یا محمود العباس نے اسٹارٹ فلسطینی اتھارٹی کے صدر بنے, ان کو بھی میں نے بھی خیر ان کا انٹرویو کیا تھا اس وقت, محمود العباس صاحب کا, تو یہ اس سے چھوٹی کیا ہوگی؟ اس کی حیت کیا ہے؟ تھوڑا عام لفظوں میں لوگوں کو بتائیں گے ذرا. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کامران بھائی, اس کسی چیز کے اوپر ابھی جو ایبسولوٹ ڈیسیژن ہے وہ نہیں ہوا. یہ بہت نیکسٹ سٹیپ کے کمپلیکیٹڈ ڈیسیژنز ہیں جہاں پہ یہ جائیں گے. ابھی پرائیورٹی یہ ہے کہ کسی طریقے سے سیز فائر کو اچیو کیا جائے کسی بھی ارینجمنٹ کے ساتھ, اس کے بعد بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا ہونا ہے. یہ اس کا پلان ہے. تو ابھی اس کے اوپر کامنٹ کرنا, اسی سے پھر لوگ چیزیں نکال کے پھر جو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ہائپوتھیسس کے اوپر سارے بات کر. جی, اور دوسرا میرا ایک فائنل پوائنٹ یہ تھا, جی میں ایک چیز ایڈ کر لوں. فائنل پوائنٹ یہ تھا کہ یہاں پہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر پوری مسلم دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اس کو کہ ہم اس اگریمنٹ پیکٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہی لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے. اگر پاکستان نہ کرتا تو انہوں نے ہی کہنا تھا کہ پوری مسلم دنیا ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی ہے, یہ کوئی یہودی سازش ہو گئی ہے, پاکستان جمعیت کے ساتھ نہیں کھڑا ہے امت مسلمہ کی. سو ہمیں بہت سینسٹیولی ان چیزوں کو دیکھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بالکل ٹھیک. ویسا اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی, آپ تو کچھ اور ٹاک کر رہے ہیں اور آپ بڑی زبردست ٹاک کر رہے ہیں اور آپ ایک پریکٹیکل بات کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی نے جو آج جس طرح قومی اسمبلی سے بائیک آؤٹ کیا اور جس طرح باہر وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک طرح کا سیڈ ڈال رہے ہیں نا, ہیٹریٹ کا تو نہیں کہوں گا, سیمی ہیٹریٹ کہہ لیں کہ جی گورنمنٹ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے. بھئی کس نے کہا اسرائیل کو تسلیم کرنے؟ تو کوئی بھی نہیں جا رہا اس ایگریمنٹ کے تحت. نہیں, میرا خیال میں دیکھیں وہ پارٹی کا جو ہے اسمبلی کا بائیک آؤٹ کرنا یا سیشن سے اٹھ کے نکل جانا, اس کا کوئی اور دیر آر 100 ریزن. جس طرح ابھی آج میں دیکھ رہا تھا پیپل پارٹی والے اٹھ کے بائیک آؤٹ کر گئے تھے, یہ ہوتا رہتا ہے, یہ پالیٹکس ہے. نہیں سر, وہ اسرائیل پہ کیا انہوں نے, آؤٹ آف کوشچن ہے, میں نہیں سمجھتا. سنیے, میں آپ کو میری بات سنیے, لیکن یہ آؤٹ آف کوشچن ہے کہ پاکستان کر لے گا یا کر رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ پاکستانی قوم کے اگینسٹ جو ہے کوئی بڑے سے بڑا شخص جو ہے وہ ہاتھ میں ایٹم بم بھی لے کے کھڑا ہو جانا کہ میں قوم کے مار دوں گا, تو وہ بھی حرکت یہ نہیں کر سکتا. دیکھو نا, یہ پاسبل نہیں ہے. اب بات یہ ہے یہاں پہ ایک چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے جو دیکھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ ٹرمپ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہو جائے اور وہ یہاں مڈل ایسٹ سے باہر نکلا, یہ ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری ریسورسز, آئل اینڈ گیس کے جو ریسورسز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہیں, اور ٹرمپ وہ جگہ جو ہے جو ود دی فال آف سوویت یونین جو ان کا وہاں پہ امبریلا, اس نے انڈر یو ایس امبریلا اس نے اس علاقے کو سارے کو رکھا اپنے, تو وہاں پہ وہ نکلے گا نہیں باہر. اب وہ نکلا آتا ہے نا تو ویکیوم کریٹ ہو جائے گا, چائنا فل کرے گا فوراً اس ویکیوم کو, اور وہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے یہ ایگریمنٹ, میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے جس طرح سے ابھی ٹینٹیٹو پوزیشن کے اندر سیز فائر کی شکل نکل آتی ہے اور وہاں پہ ان کو خوراک کا جو ہے ان کی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, یہ بڑے پازیٹیو سٹیپ ہیں, اور یہ سٹیپ ہیں ون آفٹر دی ادر جو ہیں لیڈنگ ٹوورڈز سکسیس. یہ ہونے چاہیے, لیکن یہ دیکھنا صرف یہ ہے کہ کوئی ایسی گنجائش نہ رہے کہ وہ ڈیفائی کر کے دوبارہ سے بیک ٹو 0-1 پوزیشن کے اوپر آ جائے, اور وہ خطرناک ہے ہمارے لیے, مڈل ایسٹ کے لیے, مسلمانوں کے لیے. یہ آسپیکٹ ہیں, کیونکہ ابھی یہ ساری بات ان بگننگ ہے.
ان باتوں کو جو ہے بڑا سیریسلی نوٹس لینا چاہیے اور اس کے اوپر احتیاط کر کے اس کو آگے سٹیپ لینا چاہیے. یہ میں اس میں خاص طور پہ جو میں کون کہے گا سر اویس صاحب کا پوائنٹ آ گیا. جی بالکل ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا آپ کا. رانا صاحب, کون کہے گا تو پاکستان اپنی فورسز اتارے گا اسٹیبلٹی فورس پہ؟ امریکہ کہے گا, یو این کہے گا, پیلسٹائن کہے گا, سعودی عرب, کون؟ دیکھیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا ہونا ہے ابھی؟ اس میں جو یہ کلاز ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ امریکہ انٹرنیشنل جو ہے ممالک کے ساتھ مل کے کمٹ کر لیا. 20,000 ڈپٹی پرائم منسٹر بتا رہے ہیں. میری تو خواہش ہے کہ پاکستانی فوجی جو ہیں وہ فلسطینیوں کی حفاظت کریں. نہیں, یہ امریکہ کے کہنے پہ جائیں گے آپ, نہیں, وہی انیشیٹ کر رہا ہے نا. obviously ایگریمنٹ تو وہی اسی کی امبریلا میں ہے نا. تو میری تو یہ خواہش ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستانی جو افواج پاکستان کے سپاہی ہیں, جو سولجرز ہیں, جو آفیسرز ہیں, وہ فلسطین کی ریاست پہ کھڑے ہوں بندوقیں تان کے, اسرائیل کو دیکھ رہے ہوں کہ اسرائیل دوبارہ جہاریت نہ کرے. اور یہ ہماری ہی فوج ہے جس کے اندر قوت ہے کہ اگر وہ جہاریت ایسی کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب دے. تو میری تو یہ پرسنل خواہش ہے کہ ہماری وہاں پریزنس ہونی چاہیے, ہمیں موجود ہونا چاہیے اور ہم وہاں اپنا رول ادا کریں, ایک مضبوط فوج وہاں رول ادا کرے کہ فلسطینیوں کو پروٹیکشن دے. تو میں تو یہی کہوں گا. بھٹی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ جس کے بعد آپ لوگوں کو ان کو مبارکباد دینی چاہیے. اب ان کی پارٹی کے اندر یہ پرسیپشن ابھر کے سامنے آ چکا ہے کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر جو بھی ہے, لیکن پاکستان کا تاریخ کا سب سے عقل مند پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تھے, جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو چکرا دیا, اس پہ جادوگری کر دی, اس پہ ایسی اپنی کرشمہ سازی سے, پرسنالٹی سے, کہ وہ کبھی تھمز اپ کر رہا ہے, کبھی وہ تو ڈل گیا بھائی وہ توا. میں کہہ رہا ہوں تھوڑا انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا, ہمارا بھی اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کہ یہ تو کمال کر دیا. شہباز سپیڈ نے تو ٹرمپ کو بھائی لے آئی یہاں پہ اپنی طرف. اچھا میں تو حیران ہوں. اچھا مزے کی بات ہے, ابھی آپ نے کہا کہ چونکہ آپ ہسٹری کے وہ داد بھی لے رہے ہیں اس پہ, آپ ابھی آپ نے اور صحیح داد لے رہے ہیں. آپ ابھی کہا کہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں. ہسٹری کیا بتاتی ہے؟ ایک وقت تھا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کیا کر رہے تھے؟ امریکہ واری واری جا رہا تھا. پھر وقت آیا ضیاء الحق صاحب پر امریکہ واری واری یا خان صاحب امریکہ اور چین کی صلح کرا رہے تھے, آپس میں بٹھا رہے تھے. پھر پرویز مشرف واری واری جا رہے تھے. اور جب سنیں اور جب برا وقت آیا تو کوئی امریکہ کسی کے ساتھ کھڑا ہوا؟ شاہ ایران امریکہ کا سب سے بیسٹ دوست تھا. تو جب شہباز صاحب پہ برا وقت آئے گا تو امریکہ نہیں آئے گا. بھائی جان, جب آپ کا ہم امریکہ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے الحمدللہ. یہ بھی تو آپ تعریف کر رہے تھے ان کے, کریں اس طرح. بھائی جان, جب آپ کی بنیاد جعلی ہو, یہ سب سے سچی بات کی ہے آپ نے. اور جب سب سے سچی بات جب آپ کی یہ میں سننے سے پہلے جب آپ کا مینڈیٹ جعلی ہو, اخلاقیات پہ نہ ہو, اصول پہ نہ ہو, آپ تعریف پہ نہ ہو, ایک بات, ایک جملہ جو ہے, جب آپ منطق پہ نہ ہو, جب آپ کا گھر آن بورڈ نہ ہو, میرے بھائی صرف آڑیوں جاڑیوں پہ کوئی نہیں کرتا. ٹرمپ نے قدم اٹھایا ہے شہباز شریف صاحب کو. دیکھیں نہ ہم امریکہ کے اوپر نہیں, دیکھیں نہ ہم امریکہ کے اوپر کوئی جو ہے وہ تکیہ کرے بیٹھے. کیوں کا جواب دے بھائی, میں آپ کو جواب ہی دے رہا ہوں نا. الحمدللہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے, سن ہے نا, پہلے اپارٹمنٹ میں الحمدللہ لائے تھے. نہیں, ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ امریکہ بھی تسلیم کر رہا ہے, چین بھی تسلیم کر رہا ہے, اس کو روس بھی تسلیم کر رہا ہے, جی سی سی ممالک بھی تسلیم کر رہے ہیں, اور پاکستان بھی. دیکھیں میں اپنی بات نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے مجھے بھی ہو رہا ہے, لیکن I have to be neutral. اچھا یہ شہباز اگر ہو بھی رہی ہوئی تو میں نہیں کہہ سکتا. اچھا دیکھیں میں سمجھتا ہوں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں الحمدللہ جو ٹیم ورک اس وقت جاری ہے اس سے ملک آگے بڑھ رہا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. والوں کو یہ کہوں گا ضرور کہ ان لوگوں سے بچ کے رہیں, انہوں نے پہلے بھی حملہ کیا تھا پیچھے سے. تو آپ تو ہمارے لیڈر ہیں, میں شہباز صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں ٹیم کے اصل قائد کی بات کر رہا ہوں, جس کے ٹرمپ بھی 50 دفعہ گرویدہ ہو چکے فیلڈ مارشل صاحب کے. ان سے بچ کے رہیں. ابھی تو موقع مزید بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ان سے کیا کر رہے ہیں. میں بریک کے بعد بریک لے لوں. مجھے کسی نے یہ ایک بات یہ بھی بتائی, ایک تو یہ بتائی نا کہ پاکستان کی تاریخ کے عقل مند ترین پرائم منسٹر شہباز صاحب ہے. نون لیگ کے کسی بندے نے مجھے پلیٹ فارم پہ بتائی. کسی نے یہ بھی مجھے بتائی کہ لڑائی اس بندے کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی جو کیا بتایا تھا, جو مائنڈ ہی نہ کرے. بھٹی صاحب اب اس پہ بریک بنتی ہے, اجازت, اس پہ بریک.